اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غمگین کے کانوں میں اذان دینا۔ جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو اور اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابی بن طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرے غم دور ہو گیا۔ اسی طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ بد اخلاق کے کان میں اذان دینا۔ جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں بھی اذان دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا چوپائی، اس کے کان میں اذان دو۔ شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت اذان کہنا۔ جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے اور اس وقت بلند آواز سے اذان کہی جائے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا اور میرے ہمراہ ایک بچہ ساتھ تھا۔ دوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی اور اس شخص نے، جو میرے ہمراہ تھا، دوار کی طرف سے دیکھا تو اس کو کوئی واضح چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجتا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے اس سے اذان کہو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ غول بیانی، بتوں کو دیکھ کر اذان کہنا۔ اگر کوئی شخص بت پر بیت دیکھے تو اس کو بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہارے سامنے بت، پری مختلف شکلوں میں نمودار ہو تو اذان کہو۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر